اچھا، اگلا ہے جی ندا سلطان ہے سیالکوٹ سے، اور ندا ایک کنفیوزنگ سا نام ہے. ندا فاضلی بہت مشہور شاعر تھے. تو ایک بھائی پاکستان آ گیا تسنیم فاضلی، وہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے. ندا فاضلی ان کا بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، چلیں وہ سن لیں اس بہانے. یہاں کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کبھی زمین کبھی آسمان نہیں ملتا. تو یہ ندا سلطان، اب مجھے نہیں پتا ہے کہ یہ میل ہیں فیمیل ہیں، خاتون ہیں مرد ہیں، جو کہ ندا بچیوں کے بھی نام ہوتے ہیں اور ندا فاضلی کا میں نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال جو کوئی بھی ہیں ہماری ویور ہیں ان کا بہت شکریہ. ندا سلطان سیالکوٹ سے کہتی ہیں جی کل سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ رسوئی گیس کی قیمتوں میں 74% اضافہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے اس کی قیمتوں میں تقریباً 100% اضافہ کیا جا چکا ہے. کسی بھی گھر میں گیس کھانے کے اوقات میں بھی نہیں آ رہی، پھر بھی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے. لکڑی بھی 1400 روپے فی من پہنچ چکی ہے. کیسی گورننس ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا حکومت کو غریبوں کی کوئی فکر ہے بھی کہ نہیں؟ غریبوں کو خود اپنی فکر نہیں ہے بیدا، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ یہ لوگ یہاں نہ ہوتے. اب کل ان کو دھتکار دیں. ان کے وہ جو ڈبے ہوتے ہیں، جو پتہ نہیں بیلٹ باکس کیا ہوتا ہے، اگر قوم میں غیرت ہے اس میں سے ایک ووٹ نہ نکلے، دھاندلی کر لیں گے 150 500 1000 ووٹ ڈال لیں. غریبوں کی فکر نہیں ہے تو ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو تو کسی بھی قسم کی فکر کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ڈالرز میں کھرب پتی ہیں سارے کے سارے. ایک ایون فیلڈ کافی ہیں، باقی عمر اضافی ہیں. وہ ایسے تو پتہ نہیں ان کے ڈی سیوں جو پکڑا گیا ہے ایون فیلڈ پکڑا گیا ہے، ادروائز کب سے تھا لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. یہ چھوڑیں آپ. دیکھیں وہ لبرل اور اصول پسند ہیں، وہ اپنے اندر. یہ کالونیز دنیا بھر میں ان کی بکھری رہی ہیں. یہ ان کو جو کہتے ہیں غاصب، یہ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن کیوں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ماچس کی ڈبیا جتنا تھا انگلینڈ، برے صغیر میں 1000 انگلینڈ نکلتا ہوگا. انہوں نے آ کے قبضہ کیا بیکاز دے ور سپیریئر. سمپل، رائٹ از رائٹ. یہ کائنات کا ہے، غزلی ابدی اصول ہے. تو کالونیز وغیرہ ان کے گرفت سے نکل گئی. ہم نے تو کبھی اس حوالے سے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں. اتنا بلیڈ کر دیا تھا گریٹ برٹن کو، اس زمانے کے گریٹ برٹن کو. ایڈولف ہٹلر نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اتنا ان کا خون نچوڑ لیا تھا کہ ہٹلر کی شکست کے باوجود ان میں سخت نہیں تھی کہ وہ اپنے غاصبانہ قبضے برقرار رکھ سکتے. جن کو ہم اپنی آزادیاں کہتے ہیں، ان میں تھوڑا سا نہیں، کافی سارا رول ان حالات کا بھی ہے، ایڈولف ہٹلر کا بھی ہے. دوسری جنگ عظیم میں جتنا یہ بلیڈ کر چکے تھے، طاقتور سے طاقتور آدمی، ضرورت سے زیادہ خون بہ جائے تو وہ تو قلم نہیں اٹھا سکتا، وہ تو خنجر نہیں اٹھا سکتا. سو باقی رہ گئے ہیرے. تو ایک بات آپ یاد رکھیں، ہیرا کسی کا نہیں ہوتا. یہ جو کوہ نور ہے، یہ پتہ نہیں کون سے علاقے میں فتح کے بعد ہمایوں کو ملا تھا. اس نے اپنے باپ کو گفٹ کیا، ظہیر الدین بابر کو. بابر نے، وہ ویسے بھی ہمایوں کو بہت پسند کرتا تھا، تو اس نے ہمایوں کو واپس دے دیا. پھر چل سو چل، وہ ہوتا نہیں کہاں سے آیا کہاں پہنچا. ہیرے کسی کے نہیں ہوتے، وہ جو لے جائے ہیرا اسی کا ہوتا ہے. ہیرے جواہرات. باقی رہ گئی اسٹیٹس وغیرہ اور ان پہ قبضے. اور ایک تو جو میں نے عرض کیا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس انگریز میں اتنی سختی نہیں رہ گئی تھی کہ اپنے سے سینکڑوں گنا بڑے اس کو ہولڈ کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب دور ہے فزیکل قبضے کا، دور نہیں. میں آج بھی پاکستان کو مقبوضہ علاقہ سمجھتا ہوں گوروں کا. میں صرف برٹشرز کی بات نہیں کر رہا،
وجہ کیا ہے؟ جائیں ذرا اپنے ہائی پروفائل اسکول. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو بالکل ٹکے ٹوکری کھاتا ہے بیچارہ, جن کے انڈر پیڈ ٹیچرز ہیں, کینچی چپلیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, ایک کلاس میں پتہ نہیں 5ویں کا بھی, 4تھی کا بھی, 6ٹھی کا بھی. یہ ہے آپ کے جو عام جو پرائمری اسکولز ہیں. اگر آپ جاتے ہو ہائی پروفائل اسکولز میں, ذرا بچوں کی حویت تو دیکھو, وہ تو دے رہا ہوں لک لائک پاکستانی. اپنے اشتہارات دیکھیں کبھی, اس میں پاکستانیت نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی. ٹی وی کے کمرشلز, یہ جو ایڈز ہوتے ہیں کیا ہیں؟ لباس دیکھ لیں آپ, کھانے دیکھ لیں. او بھائی, میرا تعلق میں بہت اچھی اسکولنگ, اچھا بہت پڑھا لکھا گھرانہ, آسودہ لوگ, ہم نے تو بھائی ان ڈشز کے نام بھی نہیں سنے تھے. کسٹرڈ وغیرہ تھا, وہ بھی میرا خیال ہے انہیں کی ہے, لیکن ادروائز اب یہ پیزاز اور پتہ نہیں کیا کیا, پاسٹاز اور جرو پلاؤ اور پتہ نہیں کیا لوکل ڈشز ہمارے گھروں میں. تو جن گھروں میں ہائی پروفائل اسکولس میں پڑھنے والے بچے ہیں اور وہ ٹین ایج کو پہنچے ہوئے ہیں, جا کے آپ دیکھ لیں. مطلب میری تو عقل سے باہر ہے. وہ پھٹی ہوئی جینس پہنی ہوئی ہیں, عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتے ہیں, اور ان کو بشکریہ کو وہ بشکریہ پڑھتے ہیں. اردو ان کو آتی نہیں ہے. آپ کسی بچے کو, یہ جتنے میں اسکول میں نام نہیں لے رہا کسی اسکول کا, اس اسکول کے بچے کو کوئی اردو کی کتاب کھول کے دے دیں, اسے کہیں ایک صفحہ پڑھ کے دکھا دیں. ان کا لائف سٹائل, ان کا سوچنا, ان کا اٹھنا بیٹھنا سارا کچھ ویسٹرن ہے. یہ نیا طریقہ ہے. اچھا, دوسرے یہ میرا پاکستان ہے, یہ تیرا پاکستان ہے. کیا ہے یہ؟ نہ میرا پاکستان ہے نہ تیرا پاکستان ہے, یہ IMF کا پاکستان ہے جو بتاتا ہے تم نے کس چیز کس بھاؤ بیچنی ہے. یہ غلام ہے ان کے. یہ غلامی کی ایک نئی قسم. پہلے تھا فزیکل قبضہ, اب وہ اور طریقے کا معاملہ ہے. کوئی رحم کریں, فلانا کریں, یہ تو وزیر اعظم کرتا پھر رہے ہیں آپ, اور میں وزیر اعظم کا اس میں کوئی قصور نہیں, اس کی جگہ کوئی ہوتا یہی کرتا. اب کنٹرول کرنے کے طریقے اور ہیں. اب ہم جیسی قوموں کو ریموٹ پہ چلایا اور نچایا جاتا ہے. اچھا, اور مسخرے بازی کی انتہا ہے. ہماری اپنی اوقات بھی کیا ہے. ویپن ایک بھی ہے جو مسلمان نے کسی نے ایجاد کیا, ہم مجھے بتا دیں. پاکستان ایٹمی تھا, وہ ایٹم بم کس نے بنایا؟ آپ لوگوں نے نکالی کی. یہ تو ورلڈ وار میں استعمال ہو چکا. ہیروشیما ناگاساکی وغیرہ میں تو ہیروشیما کا مطلب دھجیاں اڑا کے رکھ دی. وہاں نے بنایا, کون سی توپ چلائی سوائے اس کے کہ نہیں چاہتے تھے یار, آپ نے کسی نہ کسی طرح وہ بنو لیا, لیکن اس پہ کمال تو کوئی نہیں ہے. یہ آپ کی ایجاد تو نہیں ہے. یہ جو ویپنز آپ لیے پھرتے ہیں, ٹینک آپ نے بنائے یا F-16 یہ آپ نے بنائے, یہ سب کچھ بوروڈ ہے. اس ملک, اس قوم کا فیوریٹ کھیل کون سا ہے؟ کرکٹ. کس کا ہے؟ آپ کا تو کھیل اپنا نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے ان کا, کیمرہ لگا ہوا میرے سامنے ان کا. یہ کنٹرول کر رہے ہیں مائنڈز کو. یہ آپ جو اٹھائے پھرتے ہیں, یہ جو یوٹیوب چینلز ہیں اور یہ ہے اور وہ یہ ٹویٹر ہے, واٹ از دس فلش سسٹم؟ یہ دادا جی نے کبھی دیکھا سی یا پردادا جی نے؟ یہ رفع حاجت کے لیے معاف کرنا 99% آبادی کھیتوں میں جاتی تھی. اس ملک نے تو انگریز کے آنے کے بعد دیکھا ہینڈ پمپ, اور مقامی مسلمانوں ہندوؤں نے اس کو نام دیا کیا, بمبا. ریلوے, جہاز, لائف سیونگ ڈرگز, MRI مشین یا فلانے. وہ MRI کو تو چھوڑے ہیں, وہ ایکس رے مشین, یہ وہ اس طرح کی انجیکشن. آپ کا ہے کیا اس دنیا میں؟ سو یو آر بینگ کنٹرولڈ. آپ ریموٹ پہ چل رہے ہیں. میں آپ سے مخاطب ہوں,
میری کیا اوقات ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کس کے صدقے کس کے تفیل. او بھائی گناہ بخشوا کے جاتے تھے لوگ حج پہ کہ پتہ نہیں واپسی نصیب ہوگی نہیں. بات بھی ٹھیک ہے. اب سبحان اللہ بھائی آپ اس پہ جا رہے ہو, جہازوں پہ جا رہے ہو, آگے گاڑیوں پہ, وہ ٹرینیں, کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی ایک چیز ڈھنگ کی بتا دیں. صبح اٹھنا جائے گاڑی میں بیٹھ جانا, کیا ہے یہ؟ ایئر کنڈیشنر وہ ان کا ہے. تو یہ جو ہے نا ہیرے ہورے وہ چھوڑیں آپ پتھروں کے در. اچھا السلام علیکم ویورز, آج کا پہلا سوال ہے سید حسن کامران ہے میاں والی سے. سوال بہت تلخ ہے, تاریخی ہے اور درست ہے, لیکن تلخ بہت ہے. مسلمانوں کی جہاں بہت ساری ٹریجڈیز ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, ہسٹری ہمیں ڈسٹارٹ کر رہی ہے. اور یاد رکھیں جب تک آدمی کو اپنی غلطی یا غلطیوں کا احساس نہ ہو, افراد ہوں, اقوام ہوں, قبائل ہوں, اس وقت تک وہ ان کو ریکٹیفائی کرنے کا سوچتے بھی نہیں. اگر مجھے اپنی کسی کجی کا, کسی کمزوری کا, کسی بیماری کا میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, تو obviously I'll never go to a doctor. میں احتیاطی تدابیر بھی نہیں کروں گا, میں دوا بھی نہیں لوں گا, میں اللہ معاف کرے پروسیجر کی ضرورت ہوگی سرجری کی, میں وہ بھی نہیں کراؤں گا. یہ بہرحال بیک گراؤنڈ ہے. سوال سید حسن کامران کا ویری انٹیلیجنٹ کوشچن اور بہت عمدہ سوال ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بہت تلخ حقیقت ہے کہ تاریخ اسلام کی ابتدا سے لے کر اب تک اسلام کو سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں نے ہی پہنچایا ہے, اور پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو خطرہ ہے. تو کیا مسلمانوں سے بڑھ کر بھی اسلام کو کسی کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں سید حسن کامران, اس پہ بہت لمبی بحث تو ہو ہی نہیں سکتی. اس پہ ہمارے خلفائے راشدین, اس وقت کوئی امریکہ نہیں تھا, اس وقت کوئی جوز نے کچھ نہیں کیا. ہمارے خلفائے راشدین جو مثالی انسان تھے وہ شہید ہوئے. اس کے بعد کربلا, اور پھر چل سو چل والا معاملہ ہے. بنو امیہ کی قبریں اکھاڑ دی بنو عباس نے, اور بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کے خلیفہ کے ایک دستے راست نے ہلاکو کو حملے پہ اکسایا تھا اور اس کی دعوت دی تھی. سو تاریخ بھری پڑی ہے. اور آٹومنس کو جو خطرہ آپ تھرو آؤٹ دیکھ لیں, مغل بھائی ایک دوسرے کی گردنیں, جس کو حضرت اورنگزیب عالمگیر بھی کہا جاتا ہے, چونکہ ظواہر میں وہ بہت تو بندہ آگے تھا, بٹ بیسیکلی اس نے نہ اپنا کو بھائی چھوڑا, باپ کو اندر کر دیا, اور ہی میڈ شیور کہ وہ جلد از جلد اپنی بصارت کھو دے. ایوری تھنگ واز وائٹ اراؤنڈ ہم, ہر چیز سفید ہو بندے کے ارد گرد, تو اس کی بصارت بہت بری طرح متاثر ہوتی. اچھا, اور تو اور بھتیجے بھی نہیں چھوڑے. یہ تاریخ ہے. ہمایوں شیر شاہ سے شکست کھا کے وہ در در پھر رہا تھا, اور بھائی اس کی جان کے, اس کے خون کے پیاسے تھے. یہ قدم قدم پہ ہوا. بات آپ کی ٹھیک ہے, اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹرکی کے سعودیز کے ساتھ تعلقات ہیں, جو ایرانینز کے باقی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اچھا, اور اس سے بھی بڑھ کے میں بہت کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, ہم پاکستانی مسلمان فرقہ واریت کی وجہ سے ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں, ہم تو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ بات آپ کی درست ہے, اور اگر اس کا اتنی صدیوں میں علاج نہیں ہوا تو میرا خیال ہے
شاید یہ ہے ہی لا علاج.